اس کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے آپ کو تھوڑی سی کچھ گزارشات پیش کرنی تھی. آپ کو پتا ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر اس وقت جو جمہوری پروسیس کو رواں رکھنے کے لیے الیکشن کا عمل جاری ہے، جس کے پہلے مرحلے کے طور پر آزاد کشمیر میں میرپور ڈویژن کے اندر ایک کامیاب الیکشن کا انعقاد ہوا ہے. لیکن اس الیکشن کے پروسیس کو، جو کہ بنیادی طور پہ الیکشن جس طرح آپ لوگ سمجھتے ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ تمام جو بنیادی حقوق ہیں، ان سب بنیادی حقوق میں سب سے بنیادی جو رائٹ ہے، وہ جو باقی حقوق کی ضمانت دیتا ہے، وہ ایک جمہوری پروسیس ہے الیکشن کا. اس سارے پروسیس کو سیبوٹائز کرنے کے لیے جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اس کے اندر جو شرپسند عناصر ہیں، انہوں نے عوام کو اس الیکشن پروسیس سے دور رکھنے کے لیے اپنی بے پناہ کوشش کی. لیکن عوام کا جو ٹرسٹ ہے وہ الیکشن کے اس پروسیس کے نتیجے میں بالکل اشکار ہوا ہے، بالکل واضح ہوا ہے. عوام کی پارٹیسپیشن اس امر کی رماز ہے کہ لوگ اپنے سارے مسائل جمہوری پروسیس کے ذریعے ہی حل کرنے کے خواہاں ہیں. اس سارے عمل کے دوران جب یہ الیکشن کا ہمارا پروسیس میرپور ڈویژن کے اندر مکمل ہوا، تو راولہ کوٹ کے اندر ان انتشاری عناصر کی طرف سے کچھ مضموم جو اپنے مقاصد کے لیے ایک ایسی کاروائیاں کی گئی ہیں جس سے اس اگلا جو فیز ہے الیکشن کے اس پروسیس کا، اس کو متاثر کرنے کے لیے یہ کوشش کی گئی ہے. اس پہ میں گزارش کروں کہ ریاست کی بنیادی ذمہ داری امن و امان کو قائم رکھنا اور جمہوری پروسیس کو کنٹینیو کرنے کی ذمہ داری ریاست کی ایک فنڈامنٹل ذمہ داری ہے، اور ریاست اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نہ صرف پورا کرے گی بلکہ اس کی پوری کیپیسٹی بھی رکھتی ہے. میں گزارش کروں کہ یہ جو کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی ہے، اس کے اندر عام عوام کی بجائے ایک بڑی تعداد ملیٹنٹس کی اور فتنۃ الخوارج کے لوگوں کی بھی موجود ہے، اور ہم ایک ویڈیو کلپ کے ذریعے آپ کو یہ گزارش کریں گے کہ یہ اس وقت کی صورتحال کیا ہے. جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ عام عوام اس میں کم ہیں، اس میں باقاعدہ مسلح عناصر اس کے اندر موجود ہیں، اور اس میں ملیٹنٹس موجود ہیں، اس میں فتنہ الخوارج کے لوگ موجود ہیں جو پراپر دہشت گرد کی ڈیفینیشن میں آتے ہیں، اور معصوم لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر کے اپنے ساتھ مظاہرے میں شامل کیا ہوا ہے. لہذا ہم عوام الناس سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو ان سے ڈسٹنس کریں، اور اس حوالے سے مقامی سطح پر اعلانات بھی گورنمنٹ کی طرف سے کروائے جائیں گے تاکہ وہ ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر لیں، تاکہ ریاست امن و امان قائم کرنے کی جو بنیادی ذمہ داری ہے اس کو پوری طرح سے اسٹیبلش کر سکے، اس کو ادا کر سکے. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے ویڈیو کلپس دیکھی ہوں گی جو مس لیڈنگ بھی ہیں، اور اس میں آپ نے واضح طور پہ نوٹ کیا ہوگا کہ بچوں کو اور عورتوں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ اس پہ یہ لوگ یوز کر رہے ہیں تاکہ اپنے جو مضمون ان کے ڈیزائنز ہیں، اپنے جو مقاصد ہیں، ان کو وہ کے لیے اس کو یوز کر سکیں. پھر اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بے شمار مس لیڈنگ انفارمیشن سوشل میڈیا کے اندر ایسی پرانی ویڈیوز چلائی جا رہی ہیں جس میں تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ کوئی عوامی حقوق کی تحریک ہے، پراپر تحریک ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اس تحریک کے اندر اب ہارڈ کور ملیٹنٹس اور فتنۃ الخوارج اور اس طرح کی کالعدم تنظیموں کے لوگ اس میں پراپر شامل ہو گئے ہیں، اور اس میں اداروں کے پاس باقاعدہ اس کی انفارمیشن موجود ہے. اور جس طرح میں نے گزارش کی کہ کالعدم کمیٹی کی جانب سے پرانی گمراہ کن ویڈیوز پھیلا کر دوبارہ لوگوں میں اشتعال پیدا کیا جا رہا ہے، اس لیے عوام الناس سے یہ اپیل ہے کہ وہ ایسی غیر مصدقہ جو ذرا سے جو چیزیں ان تک پہنچ رہی ہیں ان پہ بالکل بلیو نہ کریں اور ان میں اعتماد نہ کریں، اور انتظامیہ کے ساتھ اور اپنے اداروں کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ان کو درست حقائق اور معلومات پہنچتی رہیں. میں ابھی گزارش کروں گا اپنے کولیگ ڈی آئی جی صاحب سے، عرفان مسعود کشفی صاحب کے، کہ وہ امن و امان کی جو اس وقت تازہ ترین صورتحال ہے اس کے حوالے سے گزارشات پیش کریں. تھینک یو سیکرٹری صاحب، اور تھینک یو میڈیا کے نمائندگان. ان کنٹینیوشن آف واٹ سیکرٹری صاحب سیڈ کہ جو یہ ہمارے پاس ابھی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہے، اس میں بھی آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ جو مسلح عناصر ہیں ان کے پاس جدید اسلحہ اور
मुसल्लह शरपसंद अनासिर मौजूद हैं जो इनको कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमलों करने की तरगीबात देकर नकद इनामात से उनको लूर कर रहे हैं। इनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स भी हैं, M4 राइफल्स हैं, SMGs हैं, AK-47s हैं और दीगर असलहा भी जदीद मौजूद है, जबकि मुसद्दका मालूमात के मुताबिक स्नैपर्स का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये अनासिर अब पुरअमन मुजाहिरीन नहीं हैं बल्कि मुसल्लह मिलिटेंट्स हैं। इन्हें इसी अंदाज में हैंडल किया जाएगा जिस तरह किसी भी मुसल्लह दहशतगर्द या मिलिटेंट से निपटा जाता है। इन्हें इलाके का अमन खराब करने, पुलिस या अवाम पर फायरिंग करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। अब तक इनकी फायरिंग से एक रेंजर्स का एहलकार शहीद हो चुका है, जबकि एक अफसर समेत 5 एहलकार जख्मी हो चुके हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा किया, तहम अब मुसल्लह अनासिर स्नाइपिंग और बराह रास्त हमले कर रहे हैं और फायरिंग का आगाज मुसल्लह अनासिर की जानिब से किया गया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ सेल्फ डिफेंस और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जवाब दे रही हैं। ये अनासिर पेड क्रिमिनल्स हैं। इनके पास मौजूद जदीद असलहा और वसाइल के पस पुश्त मौजूद सहूलतकारों की भी तहकीकात की जा रही हैं। अब से थोड़ी देर कबल रावलाकोट में मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक M8 वेपन भी बरामद हुआ है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वो बैरून मुल्क से आया था और स्नाइपर के तौर पर तरबीत याफ्ता था। किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो ताकत के जोर पर रावलाकोट या किसी और इलाके पर कब्जा कर सकता है। कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की रेट हर कीमत पर कायम रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर तर्जुमान पुलिस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कालेदम कमेटी पुरानी और जाली वीडियोस दोबारा फैला रही है उनकी जानिब से। मजीद कहा गया शरपसंदों की फायरिंग से रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए, कोई ताकत के जोर पर रावलाकोट या किसी और इलाके पर कब्जा नहीं कर सकता। कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की रेट हर कीमत पर कायम रखेंगे। अपडेट करें आपको इस हवाले से सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही थी। ये अनासिर पेड क्रिमिनल्स हैं। इनके पास मौजूद जदीद असलहा और वसाइल के पस पुश्त मौजूद सहूलतकारों की भी तहकीकात की जा रही हैं। अब से थोड़ी देर कबल रावलाकोट में मुसल्लह शख्स को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से एक M8 वेपन भी बरामद हुआ है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक वो बैरून मुल्क से आया था और स्नाइपर के तौर पर तरबीत याफ्ता था। किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो ताकत के जोर पर रावलाकोट या किसी और इलाके पर कब्जा कर सकता है। कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की रेट हर कीमत पर कायम रखेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद कश्मीर तर्जुमान पुलिस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कालेदम कमेटी पुरानी और जाली वीडियोस दोबारा फैला रही है उनकी जानिब से। मजीद कहा गया शरपसंदों की फायरिंग से रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए, कोई ताकत के जोर पर रावलाकोट या किसी और इलाके पर कब्जा नहीं कर सकता। कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की रेट हर कीमत पर कायम रखेंगे। अपडेट करें आपको इस हवाले से सेक्रेटरी इत्तलात आज़ाद जम्मू कश्मीर की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जा रही थी।